السلام علیکم۔ صلیب دراصل مذہب مسیحیت کا ایک عقیدہ ہے جس کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دے دی گئی تھی۔ یہ عقیدہ ایک اور عقیدے کا ایک جز ہے جس کا نام عقیدہ کفارہ ہے۔ مذہب مسیحیت کے مطابق جنت میں حضرت آدم علیہ السلام سے گناہ ہو گیا تھا، جس کے سبب آج تک حضرت آدم علیہ السلام کی نسل سے ہر جنم لینے والا پیدائشی طور پر گناہ گار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت کو اس گناہ سے پاک کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے بیٹے کے طور پر پیدا فرمایا اور انہیں کل بنی آدم کے گناہوں کے کفارے کے طور پر پھانسی کی سزا دے کر مار دیا۔ گویا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے صلیب پر چڑھ کر اپنی جان قربان کر دی اور پورے انسانوں کے گناہوں کا کفارہ ادا کر دیا۔ خلاصہ یہ کہ گناہ حضرت آدم علیہ السلام سے ہوا، سزا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ملی اور گناہوں سے خلاصی کل انسانوں کو میسر آ گئی۔ گویا یہ قاضی کائنات اللہ تعالیٰ کا عدل اور انصاف ہے۔ جیسا کہ اسلامی تعلیمات کے مطابق کل انبیاء علیہ السلام گناہوں سے پاک اور معصومیت کے درجے پر فائز ہیں، البتہ ان سے خطا سرزد ہو سکتے ہیں، جن کی ایک مثال حضرت آدم علیہ السلام کی خطا ہے۔ جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس طرح معجزے کے نتیجے میں بن باپ کے پیدا ہوئے، اسی طرح معجزے کے نتیجے میں ہی بن موت کے آسمان پر اٹھا لیے گئے، اور اس کی جگہ ایک اور شخص کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سمجھ کر صلیب پر لٹکا دیا گیا تھا۔ مذہب مسیحیت کے مطابق حقیقی صلیب 326 کو ایک خاتون کے ہاتھوں دریافت ہوئی۔ اس حقیقی صلیب کو دریافت کرنے والی خاتون کا نام سینٹ ہیلینا تھا، جو کہ سب سے پہلے صاحب ایمان رومن بادشاہ قسطنطین اعظم کی والدہ محترمہ تھی۔ اس صاحب ایمان بادشاہ نے اپنی والدہ کو مکمل اختیارات اور خزانے میں غیر محدود دسترس کے ساتھ اس بات پر مامور کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی باقیادت کو دریافت کیا جائے۔ اس بزرگ خاتون نے عالم پیروی میں یروشلم کا سفر کیا اور ارادہ کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جائے پیدائش اور حقیقی صلیب کی جگہوں پر عبادت گاہیں تعمیر کرے گی۔ سینٹ ہیلینا نے عبادت گاہ کے لیے جس جگہ کا انتخاب کیا، اس کی کھدائی کے دوران 3 صلیبیں دریافت ہوئیں، جن کے بارے میں خیال کیا گیا کہ ان میں سے ایک حقیقی صلیب ہے، لیکن مادر ملکہ نے اس دعوے کو بغیر کسی ثبوت کے ماننے سے انکار کر دیا۔ تب شہر سے ایک ایسی خاتون کو لایا گیا جو قریب المرگ تھی۔ خاتون نے پہلے ایک صلیب کو ہاتھ لگایا، انہیں کچھ نہیں ہوا، پھر دوسری صلیب کو ہاتھ لگایا، انہیں کچھ نہیں ہوا، لیکن جب تیسرے صلیب کو ہاتھ لگایا تو اس پر ایک خاص کیفیت طاری ہو گئی جسے کرامت کہا گیا، اور اس تیسرے صلیب کو ملکہ نے حقیقی صلیب مان لیا۔ جس لکڑی سے یہ 3 صلیبیں بنائی گئیں، ان کے بارے میں مذہب مسیح میں یہ روایت موجود ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جنت کے جس درخت کے 3 دانے اپنے منہ میں رکھے تھے، ان دانوں کو بعد میں حضرت آدم علیہ السلام کی قبر پر بویا گیا، جو صدیوں بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں تناور درخت بن گئے۔ ملکہ سبا جس پل سے گزر کر حضرت سلیمان علیہ السلام سے ملنے آئی تھیں، وہ پل انہی درختوں کی لکڑی سے بنایا گیا تھا۔ 14 صدیوں کے بعد اس پل کی لکڑیوں سے یہ 3 صلیبیں بنائی گئیں، جن میں سے ایک حقیقی صلیب تھی۔ حقیقی صلیب کی دریافت کے یہ تمام واقعات 13ویں صدی کے دوران سنہری روایت نامی کتاب میں اٹلی کے ایک مذہبی کہانی جاکوباس نے تحریر کی۔ روایت کے مطابق مادر ملکہ سینٹ ہیلینا نے جائے پیدائش مسیح علیہ السلام پر ایک عبادت گاہ تعمیر کرائی، اور تعمیر کے 9 سالوں کے بعد 14 ستمبر 335 کو ایک خاص جگہ پر اس حقیقی صلیب کو نصب کیا گیا تاکہ اس کے سامنے کھڑے ہو کر عبادات ادا کی جا سکیں اور دعائیں مانگی جا سکیں۔ سن 614 میں ایرانیوں کے حملے میں اس حقیقی صلیب کو اکھاڑ دیا گیا، لیکن بازنطینی بادشاہ ہرکلس سے یہ واقعہ منسوب کیا جاتا ہے کہ اس نے چند سالوں بعد ایرانیوں سے اس حقیقی صلیب کو چھین کر پھر اصلی جگہ پر نصب کرا دیا۔ 14 ستمبر کو مقدس یوم صلیب منانے کے لیے مسیحی عبادت گاہوں میں اہل صبح تقریبات شروع ہو جاتی ہے۔ اگر یہ دن اتوار کو آئے تو ان تقریبات میں 2 چند اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس دن روزہ رکھا جاتا ہے اور گوشت وغیرہ کھانا ممنوع ہوتا ہے۔ اس دن ہر عبادت گاہ میں ایک صلیب پھولوں اور پتیوں سے سجا کر لائی جاتی ہے۔
پادری اسے اپنے سر پر رکھ کر لاتا ہے اور ایک میز پر صلیب کو لٹا دیا جاتا ہے۔ موم بتیاں جلا کر صلیب پر رکھی جاتی ہیں اور پھر بہت سے نغمے اور دعائیں مانگی جاتی ہیں۔ بعض عبادت گاہوں میں ان تمام رسومات کے بعد ایک مختصر سا جلوس بھی نکالا جاتا ہے جس کی قیادت وہاں کا سب سے بڑا پادری کرتا ہے۔ مجموعی طور پر اگرچہ کل مسیح دنیا اس تہوار کو مناتی ہے، لیکن منانے کے طریقے مختلف علاقوں میں مختلف بھی ہوتے ہیں۔ ان تمام روایات ایک بات تو ضرور ثابت ہوتی ہے کہ کم سے کم حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان تہوار کو نہیں منایا، اور ان کے صدیوں بعد سے اس تہوار کا آغاز ہوا۔ تب یہ آسمانی ہدایت کا تہوار تو قطعاً بھی نہیں ہے۔ اس سمت بہت سے ایسے امور مذہب مسیحیت میں پائے جاتے ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے منسوب تو ہیں لیکن ثابت نہیں ہیں۔